2001 وہ دن جب امریکہ کی سرزمین دھماکوں کی گونج سے لرز اٹھی تھی۔ یہ وہ دن تھا جب امریکہ کے سر پر دن دہاڑے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ کہانی کی شروعات 11 ستمبر 2001 سے ہوتی ہے۔ ایک نارمل صبح کا وقت تھا جب امریکہ کی بوسٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے فلائٹ 11 لاس اینجلس کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ اس جہاز میں 92 لوگ سوار ہیں، ان میں سے 11 کرو ممبرز جبکہ 81 پیسنجرز ہیں۔ فلائٹ ٹیک اپ کے 15 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ 81 پیسنجرز میں سے 5 ہائی جیکرز ہیں، لیکن تب یہ پلین آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ 5 ہائی جیکرز بندوق کے زور سے پورا جہاز اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے۔ ان میں سے ایک جس کا نام آکٹا ہے، یہ جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرف گھما دیتا ہے۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر اپنے وقت کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخی اور سب سے خوبصورت بلڈنگ بھی مانی جاتی تھی۔ یہ ہائی جیکرز جہاز کو اسے بلڈنگ کے اندر داخل کر مسافروں سمیت کریش کر دیتے ہیں۔ صبح کے 8:40 پر یہ انتہائی خوفناک دھماکہ ہوتا ہے۔ اس وقت امریکہ کا پریزیڈنٹ جارج بش تھے۔ وہ کسی اسکول کے دورے پر جانے کے لیے راستے میں ہوتے ہیں کہ اسے فوراً خبر ملتا ہے۔ خبر سنتے ہی وہ کہتے ہیں کہ اٹس امپاسبل۔ پریزیڈنٹ اس حادثے کی پرواہ کیے بغیر اپنا دورہ جاری رکھتے ہیں۔ اس حادثے کے پوری 17 منٹ بعد پتہ چلتا ہے کہ فلائٹ 175 کو بھی ہائی جیک کیا جا چکا ہے، اور یہ بھی 5 ہائی جیکرز ہی تھے جو کہ جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے کر اسی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ساؤتھ ٹاور میں کریش کر دیتے ہیں۔ اس دوسرے دھماکے کے وقت تک جارج بش اسکول تک پہنچ چکے ہوتے ہیں اور کلاس کے اندر بچوں کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں کہ این اسی وقت اس کا پی ایس کلاس کے اندر آ کر پریزیڈنٹ سے کہتا ہے کہ امریکہ از انڈر اٹیک، لیکن اس کے باوجود بھی جارج بش 7 منٹ تک کلاس روم کے اندر ہی مصروف رہتا ہے۔ دوسری پلین کی کریش ہونے کے چند منٹ بعد ہی پھر سے خبر ملتی ہے کہ امریکہ کے اور بھی 2 جہاز ہائی جیک ہو گئے ہیں، اور ان 2 جہازوں کے ساتھ بھی بالکل اسی طرح کا ہی معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی ان جہازوں کو بھی واشنگٹن ڈی سی کی طرف ٹرن کر دیا جاتا ہے، اور وہاں کی مشہور ترین اور سب سے بڑے بلڈنگ پینٹاگون میں ان کو بھی مسافروں سمیت کریش کر دیا جاتا ہے۔ یہ تیسرا حملہ صبح کے 9:37 پر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پینٹاگون مکمل طور پر جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ اب چوتھے کریش کی باری آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اپنے تمام تر ایئر لائنز کو آرڈر دیتا ہے کہ تمام پلینز کو اپنے سب سے قریبی ایئرپورٹ پر جلد از جلد لینڈ کر دیا جائے تاکہ چوتھا حملہ امریکہ کی حدود تک پہنچ ہی نہ پائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک اور جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اور وہ آرڈر کی پاسداری کیے بغیر امریکہ میں اپنے ٹارگٹ کی طرف سفر جاری رکھتا ہے۔ لیکن اسی اثنا میں جہاز کے پیسنجرز کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہمارا جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا ہے اور ہمارا انجام ایک خودکش حملے کی طرح ہے۔ لہٰذا پیسنجرز بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور لاسٹ آپشن کے طور پر ہائی جیکر سے فائٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کے وجہ سے جہاز میں ایک ہلچل مچ جاتی ہے اور جہاز ایکسٹریملی آؤٹ آف بیلنس ہو جاتا ہے۔ پیسنجرز کی اس فائٹ سے جہاز اور ان کی جان تو نہیں بچ جاتی ہے، لیکن اتنا ضرور ہوتا ہے کہ پلین اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے سے پہلے ہی خالی زمین پر کریش کر جاتا ہے، اور مسافروں سمیت ہائی جیکرز بھی زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ امریکہ کی تاریخ کی اس سیاہ ترین دن کو 9/11 کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی لمبا اور کنٹروورشل ٹاپک ہے، جس میں بہت سے بے گناہ لوگوں کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا، اور ان سارے حملوں کو فقط ان بے گناہ لوگوں کے سر پر توپ دیا گیا تھا جس کا اس سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں تھا۔ لیکن خیر، امریکہ چاہے جتنا بھی جھوٹ بولے، دنیا کے لیے وہ حقیقت ہی ہوتا ہے۔